بادۂ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة مفتاح الجنة۔ وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ میدان کرب و بلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ میدان کرب و بلا سے لے لیا، اور وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ سر کسی کے پاس نہیں جھکتا، اور جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتا وہ سر دنیا داروں کی دہلیزوں پر جبیں سائی کرتا نظر آتا ہے۔ گزشتہ سے منسلک آج میں نے قرآن مقدس کی کچھ اضافے اور کچھ بدل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ دو حدیث پاک کا نسخہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور یہ نماز اللہ کے ذکر کی صورت میں سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس کے ذاکرین بندے کرتے ہیں۔ وہ دل سے نماز پڑھتے ہیں یا دنیا داری کی بنیاد پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے 21ویں پارے کے بعد 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومن پر وقت وقت کر کے متعین کیا گیا ہے۔ اسی لیے نماز فرض ہونے کی صورتوں میں ایک صورت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تبھی آپ پر فرض ہوگا۔ نماز کا وقت نہ آیا، نماز فرض نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کوئی انتقال کر گیا، فجر کی نماز پڑھا تھا، ظہر کا وقت آیا نہیں تھا اور اس سے پہلے انتقال کر گیا، تو اس کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہوئی ہی نہیں تھی۔ لہذا اگر ظہر کا وقت آ جاتا اور جان بوجھ کر کے ٹال مٹول کرتا تو ظہر کی نماز میں تاخیر کا گناہ لے کر چلا جاتا، آیا ہی نہیں تھا۔ تاخیر کا گناہ
لے کر چلا جاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے، کنجی، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور دوسری حدیث میں پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا کھمبا ہے، دین کا پیلر ہے، دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے کھمبے کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کے کھمبے کو ڈھا دیا۔ کہیں حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ آپ سوچیں، امام شافعی اسی لیے اس حدیث پاک پر استدلال کرتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے ہر مومن کے اوپر یہ فرض ہے کہ جوان ہونے سے پہلے اس کے گارجین، اس کے ماں باپ نماز کا قاعدہ طور طریقہ سکھا دیں، اور جب 10 سال کی عمر کو وہ پہنچ جائے تو ماں باپ اور گارجین پر واجب ہے کہ اس سے نماز پڑھوائیں، اور نہ پڑھے تو سزا دیں۔ اور جب بلوغیت کی منزل پر قدم رکھے اس سے قبل اس کو نماز، روزے، اللہ کے حکم، فرائض اور واجبات کا علم ہو تاکہ کوئی فرض اس سے چھوٹ نہ جائے۔ کل قیامت کے دن وہ عزیزو رب کی بارگاہ میں شاکی ہوگا، شکایت کرے گا کہ میں نماز کیسے پڑھتا، میرے باپ ماں نے سکھایا نہیں۔ آپ کہیں گے مولا میں تو پڑھوانے کی کوشش کرتا تھا لیکن یہ پڑھتا نہیں تھا۔ بیٹا کہے گا کہ مولا یہ بات کیسی ہے، اگر میں کوئی غلطی کرتا تھا تو میرا باپ اتنی سزا دیتا تھا، دوبارہ اس غلطی کو دہرانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مولا اگر یہ میرا باپ نماز کے لیے بھی اتنی سختی کرتا تو میں چھوڑ دیتا۔ سخت سزا ہوگی، اس لیے ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے لڑکے کو نماز سکھا دیں، لڑکیوں کو نماز سکھا دیں، اپنے ماتحت بھتیجے بھتیجیوں کو نماز سکھا دیں کہ کل قیامت کے دن وہ اپنی ساری کوتاہیوں کو آپ پر نہ ڈال سکے گا، اور اس طرح وہ آپ کو اپنے گناہوں کا ذمہ دار قرار نہ دے سکے گا۔ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ مولا ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اب جب یہ بالغ ہو گیا نہیں پڑھتا تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہے۔ اور جو لوگ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیتے ہیں اور نماز کا طور طریقہ قاعدہ لڑکے لڑکیوں بھتیجے بھتیجیوں بانجے جو بھی جس کے بھی سرپرست ہیں سکھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کارخانہ ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ ہے تو ہر ذمہ دار نماز کے وقت ان کو اطلاع دیتے مجھ پر بھی نماز فرض ہے، تم پر بھی نماز فرض ہے، نماز سیکھو، نماز پڑھو، ٹیوشن ہے، نماز کا وقت آیا، نماز کے وقت احترام کرو، ادھر سے جانا مسجد راستے میں ہے، شور شرابہ نہ کرنا، نمازیوں کو خلل نہ دینا۔ اس لیے کہ یہ کفاروں کا طریقہ تھا کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کفار شور شرابہ کرواتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے شور کرواتے اور نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے بچوں کو سکھا دیں
کہ تم شور شرابہ نہ کرنا، مسجد کا احترام کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مسجد کی حرمت کو بحال نہیں رکھتے، اب وہ شور شرابہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کا نقصان کیا ہے، جس طرح مسجد قباء کی شان گھٹانے کے لیے اس وقت کے منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر کر کے مسلمانوں کو ٹکڑے میں بانٹنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح آپ جب اپنی مسجد کا احترام نہیں کریں گے تو کوئی بارات ڈھول تاشا باجا لے کر کے گزرنے والی بارات ہوگی، وہ مانے گی، وہ کہے گی تم اپنا خود احترام نہیں کرتے، تم ہم کو سمجھانے چلے ہو۔ اس لیے آپ سب کے اوپر یہ اسلام کی نشانی ہے، اسی سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ جہاں مسجد کی مینار آئی وہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کو کہا تھا یہ امت اتنی گری پڑی ہونے کے باوجود بھی اپنی مسجدوں کا احترام ضرور کرتی ہے۔ مسجد کا احترام وہی نہیں کرتا ہے جو دینداری کے نام پر شیطان کا کام کر رہا ہے۔ جتنی گری پڑی امت ہے مگر مسجد کا احترام ضرور کرتی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز کی فضیلت کے بعد جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت بلال نماز کی اطلاع دیتے، کیسے؟ حضور اپنے حجرے میں ہوتے، حضرت بلال اذان دے دیتے، نماز کا وقت ہوتا، دروازے پر آ کر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام دروازے پر آ کے پڑھتے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نماز کی اطلاع پا کر مسجد میں تشریف لاتے۔ مسجد میں جب تشریف لاتے صحابہ اکرام سر و قد کھڑے ہو جاتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے لیے اقامت کا حکم دیتے، حضرت بلال اقامت پڑھتے اور نماز قائم ہو جاتی۔ نماز جب پڑھتے تو میرے آقا ارشاد فرماتے اے لوگو آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ گناہوں کی آگ جلاتے رہتے ہیں اور فجر کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر فجر سے لے کر ظہر تک گناہوں کی آگ جلاتے رہتے ہیں، جب ظہر کا وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب یہ پانچوں نمازیں اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو فرشتوں کے دفتر یعنی رجسٹر سے بھی مٹا دے گا۔ فرشتے کھاتا کھولیں گے، وہ کہیں گے اس کے یہ گناہ، وہ دیکھ کے حیرت زدہ ہوں گے کہ گناہ لکھا تھا مگر سفید ہے، ملتا نہیں۔ کہیں گے مولا تو خوب جانتا ہے ان کا گناہ تھا، تحریر ہوئی۔ اللہ اپنی شان کے لائق مسکرا کر ارشاد فرمائے گا میرے بندے نے نماز پڑھی تھی؟ کہا ہاں نماز وقت پر پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ وقت پر پڑھنا فرض ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ادا کرنا، اور کروڑوں کروڑ بزرگان دین کی سنت جماعت کو پکڑنا۔ تو اس نے پڑھی تھی، کہا اسی وجہ سے میری رحمت نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، جب گناہ معاف ہو گیا تو تیرے رجسٹر سے بھی اس کو مٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ فرشتہ کہتا ہے مولا تو اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے، تو اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں گناہ صغیرہ تو نماز کی پابندی کی برکت سے معاف ہو گئے، گناہ کبیرہ کے لیے اب توبہ کرو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم پختہ ارادہ کر لو۔ ان فضیلتوں کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور وقت کا پایا جانا ضروری۔ نماز کی شرطیں طہارت، ستر عورت یعنی اتنا لباس جس سے نماز ہو سکے، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، 6 شرطیں ہو گئیں۔ 7 فرائض،
تکبیر تحریمہ، قیام کھڑا ہونا، قرت، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، 7 فرائض ہو گئے۔ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یہ نماز کا آخری فرض ہے۔ 7 فرائض کے بعد واجبات، نماز کی نیت کرنے کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہ سنت یا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔ اس کے بعد جب الحمدللہ پڑھتے ہیں تو مطلق قرت یہ فرض ہے، اور الحمدللہ کا ہر رکعت کے اول میں پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے ساتھ ایک سورہ کا ملانا یا ایک بڑی آیت کا ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا، یہ واجب ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رکعت مکمل کرنے کے لیے رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں جانے کے بعد جب اٹھیں گے تو رکوع اور سجدہ کے درمیانی عمل کو میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جو 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، قوما۔ قوما کرنا یعنی تعدید ارکان کرنا واجب ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پیٹھ ایک دم سیدھی کر لے۔ اگر اس نے پیٹھ سیدھی نہیں کیا، اتنا اٹھا تھا پھر سجدے میں چلا گیا تو نماز نہ ہوئی۔ آپ سوچیں کہ ہم لوگ نماز سے کتنے غافل ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کو آپ نماز پڑھتے دیکھیں گے، مگر ان کو مت دیکھیے گا، اپنے کو دیکھیے گا۔ ہم سب تو مجرم ہیں نا، ہم سب تو مجرم ہیں، ہم سب کے اندر غلطیاں ہیں۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ ہماری نماز کیسی نماز ہے۔ اس لیے رکوع سے جانے کے بعد ایک تسبیح سبحان رب العظیم، چلیے اسی کو لے لیجیے، سبحان رب العظیم کے برابر سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ واجب اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو نماز ہوئی نہیں۔ اب بھول کر چھوڑا تھا، بعد میں یاد آیا یار ہم صحیح سے کھڑے نہیں ہوئے تھے، تو اب ایسی صورت میں سجدہ سو واجب ہوگا۔ بہرحال تو یہ واجب ہے۔ سورہ سے پہلے الحمد کا پڑھنا واجب، الحمد کا پڑھنا الگ واجب، اور سورہ سے پہلے پڑھنا ڈبل واجب، 2 واجب یہی ہیں۔ سورہ کا ملانا پھر واجب۔ بہرحال سورہ پڑھ رہا تھا، 3 آیتیں پڑھ چکا تھا، مفہوم قرآن کا واضح ہو چکا تھا، یہ علماء سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو شبہ ہوا یا غلطی کر دیا تو وہ غلطی شمار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر معنی خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا تو نماز باطل ہوگی، لیکن معنی فاسد نہیں ہوا، 2-3 آیت چھوڑ کے چلا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ زور سے بولیے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اندر ترتیب قرأت قرآن واجب ہے۔ قرآن مجید جس انداز میں آج ہمارے پاس موجود ہے کہ سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک، اس ترتیب سے نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ زور سے بولیے، اس ترتیب سے پڑھنا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے 23ویں پارے کی سبحان ربک رب العزت پڑھ دی اور بعد میں اس نے 19ویں پارے کی کوئی آیت پڑھی تو ایسی صورت میں 2 صورت، توجہ سے سنیے گا۔ مثال، پہلے آگے والی آیت پڑھ دی اور بعد میں پیچھے والی آیت، تو الٹا ہو گیا نا۔ تو اگر جان بوجھ کر کے پڑھا ہے تو نماز کا واجب چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کے پڑھا ہے تو نماز کا واجب چھوڑ رہا ہے۔ تو اب بھول کر پڑھ دیا، مثلا سمجھانے کے لیے الم تری کیف پہلی رکعت میں پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں لإلاف پڑھنا چاہتا تھا یا انا اعطیناک الکوثر پڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کے منہ سے نکل گیا ویل لکل، تو الٹا ہو گیا نا، اور ہلکا کر دے۔
پہلی رکعت میں اس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی تھی، وہ دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھنا چاہتا تھا، مگر ہو گیا الٹا، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیا اور ہلکا ہو گیا جس کو آپ سمجھ سکیں۔ تو ایسی صورت میں جیسے ہی اس نے کہا انا اعطیناک، انا کہا تھا یہاں تک تو چلے گا، وہ فوراً جو ہے قل ھو اللہ پکڑ لے، انا کو چھوڑ دے، لیکن جب انا اعطیناک کہہ چکا تھا تو اب اسی سورہ کا پڑھنا حق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب وہ جو ہے بدل نہیں سکتا، اسی سورہ کا پڑھنا، یعنی پڑھا تھا بھول ہی کر، مگر اس نے ایک لفظ پڑھ دیا تھا جس کا معنی ہو سکتا ہے، تو اب وہ بدل نہیں سکتا۔ پڑھنا چاہ رہا تھا قل ھو اللہ، الٹا پڑھ دیا، قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا، تو جیسے کہا قل، اب وہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتا، اسی کو پڑھے اور کیا کرے؟ آخر میں سجدہ سو کر دے، آخر میں کیا کرے؟ سجدہ سو کر دے، چونکہ واجب کو چھوڑا تھا۔ بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھول کر کے پڑھیں تو اسی کو پڑھنا حق ہو جاتا ہے، اسی کو پڑھنا حق ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ترتیب سے پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے، نماز میں واجب ہے۔ اور امپارہ میں جو دیا گیا ہے وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو یاد کرانے کے لیے ہے نا، بچوں کو یاد کرانے کے لیے، سہولت کے لیے وہ دیا گیا ہے۔ امپارہ کی ترتیب بچوں کی یاد کرنے کے لیے ہے اور قرآن کی ترتیب سے نماز میں پڑھنے کے لیے، یہ واجب ہے۔ رکوع سجدہ کیا، سجدے میں گیا، ایک سجدہ کیا تھا، دوسرے سجدہ کرنے سے پہلے بیٹھا جاتا ہے، زور سے بولیے، سر اٹھا کے بیٹھا جاتا ہے، کتنی دیر تک؟ ایک تسبیح کے مطابق، سبحان رب العظیم۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس بیٹھنے کو جلسہ، زور سے بولیے، اس بیٹھے کو رکوع کر کے جو سر اٹھایا تھا وہ تھا قومہ، اور ایک سجدہ کے بعد جو بیٹھا تھا وہ ہے جلسہ۔ جلسہ کا مطلب ایک خاص کیفیت کے ساتھ بیٹھنا، جلسہ کا مطلب ایک خاص کیفیت کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہوا جلسہ۔ جلسہ واجب ہے، ابھی سر اٹھایا نہ تھا کہ پھر سجدے میں چلا گیا، اس کا واجب چھوٹ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی پاک میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آئے اور انہوں نے اسی طرح ٹپر ٹپر نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے جا رہے تھے، حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی فإنک لم تصل، جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آج کا مسلمان نہیں تھے کہ کہتے حضور میں نے نماز پڑھ لی، وہ سمجھ گئے کہ حضور کہہ رہے ہیں تو ضرور اچھا ہی کہہ رہے ہیں، کچھ تو کمی ہے، گئے جا کر نماز پڑھی۔ روایت میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ میں اللہ کے پیارے نبی نے دیہات کے رہنے والے اس صحابی کو سمجھا دیا، کہا تم نے جو نماز پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وہ تو پرندوں کی چوچ تھی جو تم مار رہے تھے، تعدید ارکان واجب ہے، تم چھوڑتے چلے جا رہے تھے، یعنی ایک رکن کو پار کر کے دوسرے رکن میں جانا، تیسرے رکن میں جانا، چوتھے رکن میں جانا، ہر رکن کے درمیان بیچ میں ٹھہرنا واجب ہے، تعدیل ارکان کرنا واجب ہے، تاکہ ایک عمل، ایک کیفیت دوسرے کیفیت سے ممتاز ہو جائے۔ سمجھا دیا۔ اب سوچئے کہ جو تعدیل ارکان نہ کرے، حضور نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز، زور سے بولیے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ رٹتے رہیے کہ ہم نے نماز پڑھی، رٹتے رہیے کہ ہم نے نماز پڑھی، لیکن نماز کی سرٹیفکیٹ پر سگنیچر جو تھا وہ تھا کہ نماز نہیں پڑھی۔ اب کوئی کہتا رہے نماز پڑھی، اب اگر ایسی کوئی نماز پڑھ لے جو حضور کی نظر میں نماز نہ پڑھی، حضور کی نماز میں، ان کی بارگاہ میں نماز نہ پڑھی، کیا ہوگا؟ جب آدمی پڑھ کر کے اٹھے گا تو وہ نماز فرشتے اٹھائیں گے اور وہ عمل کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔
اللہ کی بارگاہ میں جب لے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ نماز میرے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں ہے، میرے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، فرشتوں کو حکم دے گا جس نے پڑھی ہے جاؤ اس کے منہ پر مار دو، جس نے پڑھی ہے جاؤ اس کے منہ پر مار دو۔ وہ نماز لا کر نمازی کے منہ پر مار دے گا۔ نماز پڑھنے والا کا چہرہ دن بدن روشن ہوتا جاتا ہے، اور نماز جو کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھتا، جو صفت کے ساتھ نہیں پڑھتا، جو نماز کی روح کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا چہرہ دن بدن کالا ہوتا جاتا۔ دیکھیے گا گھٹا اتنا بڑا تھا تو پھیل کے اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور یہ نماز اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے، اب اس کا چہرہ روشن نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر غضب نازل کرے، تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ کیا کہتی ہے نماز؟ تو نے ہمیں ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اللہ تجھے بھی برباد کر دے۔ اب بتائیے، وہ سمجھ رہا کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، اور نماز کہہ رہی ہے اللہ تجھے برباد کر دے، تو نے ہمیں ضائع کر دیا۔ اس لیے تعدیل ارکان ضروری۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اطمینان سے پہلے کھڑے ہو جائیے، پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھیے گا؟ پھر سورہ فاتحہ، پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ چکے تھے، اب دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سورتیں بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے پڑھنا ہے تو ایک نہ چھوڑیے، دو چھوڑ دیجیے۔ زور سے بولیے، ایک نہ چھوڑیے، دو چھوڑ دیجیے، دو چھوڑ دیجیے، ایک نہ چھوڑیے، دو چھوڑ دیجیے۔ مثلا قل یا ایھا الکافرون پڑھا تھا تو بیچ میں سورہ آ گئی اذا جاء نصر اللہ اور تبت یدا، اب دو چھوڑ دیجیے، اب تیسری قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ چھوڑنا ہے تو دو چھوڑیے، اور نہیں چھوڑنا ہے تو ایک مت چھوڑیے، ہے نا؟ نہیں چھوڑتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو کم سے کم دو، زیادہ سے زیادہ 3 4 5 چھوڑ دیجیے۔ بہرحال ایک ایک چھوڑ کر کے پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی، اور ایک ایک چھوڑ کر کے پڑھنا مکروہ تنزیہی، ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ہم اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے رکھیں گے، ہو سکتا ہے بیچ میں پوچھنے کے بتائیے کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم لوگ اپنی اپنی نماز کی اصلاح کی طرف پڑ جائیں، پھر کوئی نماز روزے اور دین کے نام پر آپ کو کھلونا نہ بنا سکے گا۔ یہی نماز لے کر وہابی دیوبندی آئے تھے، نماز کی بنیاد پر نہ جانے کتنے کو جال میں پھنسا کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ اسی نماز روزے مدرسہ دین اور درگاہ کے نام پر اب صلح کلی آئے ہیں، نہ جانے اس کے آڑ میں کتنے کو گمراہ اور بد مذہب بنا دیں گے۔ ہوش میں آئیے، عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو دیکھیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کے بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے